وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 32، درس کا نمبر 1942. آج کا موضوع، کیا ہم دنیا کے نشے میں ٹن ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 32. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ فِي الظُّلَلِ، اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبان کی طرح چھا جاتی ہے، دعوا اللہ، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں. فلما نجاہم الی البر، اور جب پھر ان کو وہ بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے، فمنہم مقتصد، تو اس میں سے کوئی میانہ رو ہوتا ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلتا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتے مگر ہر وہ شخص جو باغی ہے، غدار ہے اور ناشکر ہے. اس آیت کے بارے میں گزشتہ بھی میں نے تھوڑی سی بات کی تھی. اور دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہا ہے کہ دیکھیں تمام پیغمبران کرام کی مرکزی جو دعوت ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہے اور اللہ کو پکارنا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. اب یہ رویہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی یہ اسلام کی فطرت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی فرمایا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی پکار جو ہے، اس کی جو فطرت ہے، اللہ کی طرف رجوع جو ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ایک معاشرہ ایسا ملتا ہے جو فطرت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، تو ہم بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، کتاب اور پیغمبر کے ذریعے، کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے زندگی گزارو اور دین
زندگی اللہ کے لیے خالص کر لو۔ تو ہم بعض اوقات جو ہے ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ مشکل کے وقت، جب مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آ پڑتی ہے جس میں اللہ کے سوا آپ کسی کو نہیں پکارتے، اور اس میں نے آپ کو زلزلے کی مثال دی تھی۔ سمندر کی موجیں سمندر میں جب آتی ہیں تو کشتی ڈولنے لگتی ہے، تو ہم اس وقت بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اب جب وہ ظاہر ہے کہ ہر مصیبت کا سے نجات دینے والا تو ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، بعض لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر چلنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں۔ مقتصد کا میں معنی کر رہا ہوں، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں، یعنی باز آ جاتے ہیں اپنی سرکشی سے۔ جو خطار کفور یہ سرکشی نہیں اختیار کرتے اور میانہ رو اعتدال کی زندگی گزارتے ہیں، مقتصد راہ راست پر رہتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے، یعنی اللہ کی اس نعمت کو بھول جاتی ہے، اور پھر وہی سرکشی کا رویہ۔ دیکھیں اس میں جو آخری حصہ ہے اس آیت کا، یہ ذرا قابل غور ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، ہماری احکامات، ہمارے احکامات سے انکار، یہ جہد کہتے ہیں دیدہ دانستہ انکار کو، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ آج ہم مسلمان دیکھیں جانتے ہیں کہ اللہ کی جو احکامات کی کتاب ہے وہ قرآن ہے، اور اس میں ہمیں طریقہ زندگی بتایا گیا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم مسلمان جو ہیں وہ اللہ کا نبی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یعنی یہ یقین کی حد تک ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اب یہ جانتے بوجھتے نہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جہاد کے میں معنی کر رہا ہوں، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایسا کون کرتا ہے؟ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور۔ خطار کہتے ہیں باغی، سرکش، غدار، یہ سارے معنی خطار کے۔ کفور ناشکرہ، تو یہ تمام صفات ہم میں موجود ہیں۔ آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، تو بات یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم باغی ہیں، سرکش ہیں، غدار ہیں۔ غداری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اللہ کی حکومت، دیکھیں وطن کے غدار کی میں تعریف کر رہا ہوں، خطار، یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، اس میں اگر کوئی آئین کے خلاف بات کرے گا، آئین کیا ہے؟ آئین کے مطابق ملک چلتا ہے، لیکن اگر کوئی آئین کا وفادار نہ ہو تو وہ پھر غدار کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ کے، اب ہم قرآن ہمارے لیے آئین کا درجہ رکھتا ہے انسان کے لیے، جو بھی اس کو نہیں مانتے قولاً یا عملاً وہ غدار ہیں، اور آئین کی تو ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں جانتے بوجھتے، یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جو بھی حکم ہے قرآن پاک کا، ہم اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو دیکھیں ہمارا مروجہ دین ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے، بنا سوچے سمجھے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم تو اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں کس طرف بلا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ ہمیں کیا دعوت پیش کر رہے ہیں؟ یہ ہم نہیں جانتے اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، یہاں آگے بھی وہ آئے گا، ان وعد اللہ حق، جو آیت نمبر اگلی آیت آ رہی ہے، اس میں یہی بات ہے اللہ تعالیٰ کی
کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو دنیا کی زندگی کے ہم دھوکے میں پڑ گئے ہیں. دنیا اور حاصل دنیا کو ہی ہم کامیابی کا پیمانہ تصور کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنے خیالات کو دیکھ لیں. دیکھیں، میں تو اس وقت تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات میری کون سے لوگ سن رہے ہیں، تو آپ اکیلے میں سوچ لیں. دیکھیں، یہ تو ایک دانائی کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت کی بات، کلمۃ الحکمہ، دانائی کی بات جو ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. جہاں بھی یہ اسے پائے تو یہ اس کا زیادہ مستحق ہے. ضالۃ المؤمن، گمشدہ میراث، یعنی گمشدہ ہے، گمشدہ چیز. تو میں اس وقت تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں. تو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ نے بغاوت کا رویہ نہیں اختیار کیا، کہ آپ سرکش نہیں ہیں، کہ آپ غدار نہیں ہیں. یعنی آئین، اللہ کے آئین قرآن سے آپ نے سرکشی کا رویہ نہیں اختیار کیا. یہ آپ خود اپنا اندازہ لگا لیں. اس سے پہلے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. تو ہم تو یہ محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک گہری نیند ہے، ایک نشہ ہے دنیا کا، ظاہر کا ایک نشہ ہے جو ہم پر طاری ہے. وہ جو شرابی ہوتا ہے نا، شراب پینے والے جو ہے جب زیادہ چڑھ جاتی ہے تو وہ ٹن ہو جاتے ہیں. اس میں جب آپ ان سے کوئی بات کریں تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی. نشے میں دیکھیں، یہ شراب کا نشہ ہے یا اور جو ایسے نشے ہیں، ہیروئن چیز جو ہے وہ جہاز جب بن جاتے ہیں یعنی تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں، تو آپ ان سے بات کریں تو وہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ شراب چونکہ عام طور پہ دنیا میں پی جاتی ہے تو یہ نشے بھی دیگر کیے جاتے ہیں، لیکن ایک یعنی گہرا نشہ. بعض نشے تو ہلکے ہوتے ہیں، اس میں انسان بات سمجھ لیتا ہے، لیکن جب آپ زیادہ پی لیتے ہیں شراب، جب ٹن ہو جاتے ہیں، بوتل پہ بوتل چڑھا لیتے ہیں. مجھے یعنی ایسا نہیں، یہ مثال نہیں دینی چاہیے تھی لیکن میں مجبوراً دے رہا ہوں. تو نشے کی حالت میں آپ کسی کی بات، کوئی بھی آپ کو بات کرے، سمجھ میں نہیں آتی. میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکے کے لوگ دنیا کے نشے میں ٹن تھے. دنیا کے نشے میں، دنیا داری کے نشے میں اور خواہشات نفس کی اتنے پجاری بن گئے تھے وہ، ہماری طرح. لیکن یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. مکے کے جو مشرکین تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، تعجب کرتے تھے. ہم بھی تعجب کرتے ہیں، ہم تو تعجب بھی نہیں کرتے. ہم نے تو سرے سے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے یا ان کی باتیں ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. دنیا کا ایک نشہ ہے، گہرا نشہ. یہ میں آپ کو دیکھیں بڑی آہستگی سے بات کر رہا ہوں اور ٹھہر کے بات کر رہا ہوں. دنیا کا نشہ اتنا زیادہ گہرا ہو چکا ہے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی جو بندگی رب کی باتیں ہیں، یہ مقتصد اعتدال کا رویہ. تو اعتدال اور میانہ روی کیا ہے؟ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، یعنی آپ راہ راست پہ آ جائیں. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کو کیسے منزل بنا لے، کیسے اس کے راستے پر چلنے لگے. دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
تو ہم تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں، اور یعنی ہمارا تو یہی اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمانی کا، کفور۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ ناشکری کا۔ اللہ نے اسے ایک حکم دیا تو اس نے کہا نہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ دیکھ لیں نا کس طرح ہمارے اور شیطان میں مماثلت ہے۔ شیطان کو ایک حکم ملا، جو حکم بھی تھا، حکم سجدہ تھا، جیسا بھی تھا، جس نے، لیکن دیا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ اب یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے۔ سمعنا و اطعنا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ یہ رویہ ہمارا نہیں ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ للہیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دینا، خاص اللہ کو منزل بنا لینا، صرف اللہ کے راستے پر چلنا، اپنی مرضی کو بالکل ترک کر دینا، خالص اللہ کی رضا کے لیے زندگی، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ناشکری ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو سوچیں کہ ہم نے ناشکری کا ایک رویہ مستقل اختیار کر رکھا ہے۔ ناشکری کیا؟ میں نے نہیں سننی، میں نے اللہ کی بات سننی ہی نہیں ہے، اور اگر میں سنوں گا یا سنوں گی تو جو میری سمجھ میں آتا ہے وہی کروں گی۔ اکثر میں آپ کو گھر کی مثال دیتا رہتا ہوں، یہ سمجھ کے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے، سمجھ کے لیے، تاکہ آپ یعنی اپنے لیے محسوس کریں، اس لیے میں دیتا ہوں، اپنے لیے محسوس کریں۔ خاتون خانہ کا موڈ اگر بگڑ گیا یا اس کے میاں کا، اب نہ قرآن اس کے ہمارے لیے اس وقت، اس خاتون کے لیے نہ قرآن میں کوئی ہدایت ہے نہ رسول کی ہدایات میں۔ رسول نے ایک طریقہ بتایا ہے، اور شوہر کا حق فوقیت رکھتا ہے آپ کی خواہش پر۔ شوہر اگر آپ کی خواہش کے خلاف بھی کوئی بات کرے تو آپ اس کو تسلیم کر لیں، یعنی اچھے طریقے سے۔ وہ کہتے ہیں نا یعنی خوش دلی سے اس کو آپ قبول کر لیں۔ شوہر اگر کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو خوش دلی سے قبول کرنا، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں ایک بات میں کہوں، یہ شوہر و بیوی کے سے الگ بات ہے، ایک بات ہماری سمجھ میں، خوش دلی سے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کریں گے، دیکھیں دین پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن یہ کچھ تو یعنی حالات کا جبر ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، روزہ ایک رمضان کا مہینہ آیا تو رکھنا ہی رکھنا ہے روزہ، پھر افطاری اور سحریوں میں دیکھ لیں مینیو بنتے رہتے ہیں مختلف، یعنی زیادہ زور اس پہ ہوتا ہے کہ بھئی سارا دن بھوکے رہیں گے تو افطاری میں کیا کیا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں سموسے، پکوڑے، چاٹ، کھجوریں اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ دہی بلے وغیرہ چٹخارے آپ چاہتے ہیں، پھر مزہ آ گیا جی افطاری میں، آپ تو مزے کے یعنی مزوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، مزہ آ گیا، سحری میں مزہ آ گیا، یہ پراٹھے، قیمہ بھرے پراٹھے وغیرہ وغیرہ جو بھی۔ تو دیکھیں خوش دلی سے اطاعت اور بلا چون و چرا اطاعت، دیکھیں مضمون تو یہی آ رہا ہے، آگے بھی اور پیچھے بھی یہی مضمون ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو ہے جو مضمون آ رہا ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ اس میں مخلص ہے، اس کے لیے پھر اجر ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ، اس کے لیے پھر اجر ہے۔ لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ بہرحال تو وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اپنی رویوں پر غور کریں۔ خطارن کفور، غدار اور ناشکرہ، باغی اور ناشکرہ، سرکش اور ناشکری۔ ناشکری تو ہماری
یعنی عادت ثانیہ نہیں ہے، عادت اول ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم سب ناشکرے ہیں اپنے رب کے، زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ہم راہ راست پہ نہیں ہیں، ہم تو بھٹک گئے ہیں۔ اللہ ہماری منزل ہے، نہ اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں، اور نہ اللہ کا راستہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن کے جو نور ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اقبال نے، میرے خیال سے اقبال نے کہا ہے کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب یا نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پر نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو ہمارے دل پر نہ تو ہم سوچتے ہیں، نہ ہمیں کوئی ایسا رہبر ملتا ہے جو ہمارے دل میں قرآن اتار دے، جو ہمارے دل پہ اتار دے، کیونکہ یہ قرآن نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ حضور کے قلب پہ نازل ہوا ہے۔ پھر حضور نے صحابہ کرام ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کے قلب پر حضور نے وہ قرآن یہ نہیں دے دیا ان کو، ان کے قلوب جو ہے قرآن کے نور سے منور ہو گئے۔ ورنہ پہلے تو اتنے علوم نہیں تھے، احادیث بھی مرتب نہیں تھی حضور کے زمانے میں، کسی کو کوئی حدیث یاد تھی، کسی کو کوئی حدیث یاد تھی۔ آج کل تو سارا مجموعہ حدیث ہمارے سامنے ہے الحمدللہ، اور نہ یہ ایسے کوئی زیادہ تفصیلات تھیں، فقہ بھی ابھی نہیں بنی تھی حضور کے زمانے میں، سیدھا سادہ وقت تھا، اور بس لوگ اللہ کی بندگی میں مصروف تھے، اور جس کی جو سمجھ میں آتا، یعنی جتنی استطاعت ہوتی وہ رب کا تقوی اختیار کر لیتا۔ دنیا داری ان کے منشور میں شامل نہیں تھی، جو حضور اور ان کے حضور کی تو خیر بات ہی الگ ہے، لیکن جو صحابہ کرام تھے ان کی زندگی میں دنیا داری کی کوئی طلب نہیں تھی، وہ اہل اللہ تھے، اور خیر القرون کا نام ان کو دیا جاتا ہے، اور بے شک وہ اس کے مستحق بھی ہیں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد جو لوگ آئے یا ان کے بعد جو لوگ آئے۔ بہرحال دیکھیں، مایوسی کی بات نہیں ہے، اللہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مثال کے ذریعے کہ دیکھو جب تم سمندر میں کشتی میں سوار ہوتے ہو تو جب طوفان آتا ہے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کو پکارتے رہتے ہو، اللہ ہی، خالص اللہ کو پکارتے ہو، دین اللہ کے لیے۔ یعنی تمہیں یہ دیکھیں، یہ مخلصین لہ الدین کا مطلب آپ سمجھے کہ اس وقت اللہ کے سوا کوئی خیال نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں کوئی اللہ کے سوا آتا ہی نہیں ہے، یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر، اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ یعنی جو مصیبت کی حالت ہوتی ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے، مثال کے طور پہ آج مثال کے طور پہ جب نہ زلزلہ ہے نہ کوئی ایسی آفت ہے تو آپ بس دنیا داری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ جو ہے اللہ کو بھلا دینا، زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہ کرنا، یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر حالت میں تم خالص مجھے کو پکارو۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، دین اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کچھ یعنی مفہوم اس کا ایسا ہے کہ جس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔
جس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے لیے خاص کرنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ نے دنیا کی نیت، دنیا سے دل ہٹا لیا اور اللہ سے لگا لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر آپ چلنے لگے اور اللہ ہی کو منزل بنا کے، اور دین اللہ کے لیے خالص کہ میں نے وقالو سمعنا و اطعنا، یہ رویہ ہے ایک کہ ہم نے سنا اور میں اطاعت کروں گا. یہ رویہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سمعنا و اطعنا یہ رویہ اختیار کر لیا، دین اللہ کے لیے خالص کر لیا. اس بات کو ذرا سمجھنے، ہمارا دین، ہم نے دین خالص کر لیا ہے دنیا کے لیے. دنیا کا نفع ہو ہم خوش، دنیا کا نقصان ہو ہم خفا. آپ دیکھ لیں اپنی ساری پریشانیوں کو، ساری خوشیوں کو دیکھ لیں، پریشانیوں کو دیکھ لیں، امیدوں کو دیکھ لیں، منصوبوں کو دیکھ لیں، توقعات کو دیکھ لیں. سارے کا سارا کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے، ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے پوتے نواسے، اور بس اسی میں ہم ذہن مصروف رکھتے ہیں. کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں. اور جو کمانے والے ہیں وہ زیادہ کمائی کے 70-80 سال کے ہو جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یار پیسے چاہیے پیسے چاہیے. یعنی دنیا ہی کے خیال میں ہم زندگی گزار کر اسی خیال میں چلے جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد رکھیں، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جیسے تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو دیکھیں جب خیال دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں، آپ خود اپنا احتساب کریں نا کہ ہم کس کے خیال میں ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ گہرا نشہ ہے جو ہم پر طاری ہو چکا ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ہم اس دنیا کے نشے میں ٹن ہو گئے. اب کسی داعی کی بات ہماری یعنی سمجھ سے بالا تر ہے، اور وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بس ہم سن لیتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے. سمعنا، ہمارا رویہ کیا ہے؟ سمعنا و عصینا. یہ قرآن کی آیت ہے. ہم نے سنا، ہم نہیں مانتے. لیکن جب مومن کی بات آتی ہے تو مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے. تو سجدے میں گرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آیات رحمان سنی اور آپ نے سجدہ کر لیا روتے ہوئے، نہیں. مطلب خشوع اور خضوع سے آپ اس کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں، عاجزی سے آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں. بہرحال خطار کفور کا میں نے معنی بیان کیا ہے. آپ اس پر سوچیں، اپنا احتساب کریں، اپنے لیے کچھ بہتر سوچیں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اصل میں تو ہم اپنی دنیا کو خراب کرنے کے درپے ہو چکے ہیں، درپے ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے منزل دنیا کو بنا لی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم
وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور۔ اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔